السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم مذہب کے نام پر خون کتاب مستقل پیش کرتے ہوئے آج کوئی 60-70 سے زیادہ پروگرام ہو چکے ہوں گے اندازاً، اور اس کے اب ہم صفحہ نمبر 211 پہ پچھلا پروگرام ختم کیا تھا، 210 پہ۔ تو آج ہم پھر وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ کل 230 صفحے کی کتاب ہے۔ امید ہے کہ اگلے 2-3 پروگرام میں یہ ختم ہو جائے گی۔ میرا ارادہ ہے کہ جون کے اندر یہ اب ٹاسک جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے تو ٹاسک دینا چاہیے، یا یہ جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے وہ۔ اور جہاں یہ ختم کیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر یہ مشورہ دینے والوں کا مطلب یہ ہے، یہ میں ری ٹیک کے طور پر آخری پیراگراف لے رہا ہوں، اگر یہ مشورہ دینے والوں کا مطلب یہ ہے کہ شریعت صرف اتنی ہی ہے جتنی قرآن میں ہے، باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے شریعت نہیں ہے، تو یہ صریح کفر ہے، اور بالکل اسی طرح کا کفر ہے جس طرح کا کفر قادیانیوں کا ہے، بلکہ کچھ اس سے بھی سخت اور شدید تر۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی ساری توجہ جماعت احمدیہ پر مرکوز تھی، اور اب تو خیر ہر طرف تکفیر کی گرم بازاری ہے، اور کفر و ایمان کا جو مقدمہ تھا آج پھر اس کی روح بکاری ہے۔ مذہب کے میدان میں ایک عام ہلڑ مچ گیا ہے۔ یہاں سے آج کا پروگرام سمجھیں کہ مذہب کے میدان میں ایک عام ہلڑ مچ گیا ہے۔ زید کی لاٹھی ہے تو بکر کا سر، عمر کی داڑھی ہے تو بکر کا ہاتھ، اور ہر ایک کا گریبان دوسروں کے ہاتھوں پارا پارا ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت میری نظر کے سامنے ایک کتابچہ ہے جس کا عنوان ہے دیوبندی مولویوں کا ایمان۔ یہ بریکٹ میں مولانا عبد المصطفیٰ ابو یحییٰ محمد معین الدین شافعی قادری رضوی تھانوی نے تصنیف کی ہے۔ نام دیکھ لیں آپ ذرا۔ اس کے سرورق کے اندرونی صفحے پر ہی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے بارے میں غیر مبہم الفاظ میں یہ فتویٰ شائع کیا گیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہ تھے۔ اگرچہ الفاظ ایسے مہذبانہ نہیں، مگر مفہوم یہی ہے۔ اس کے بعد کتاب کا اصل مضمون شروع ہوتا ہے، اور مولوی اسماعیل صاحب دیلوی کو مرکزی حیثیت دے کر تکفیر کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عبارت چونکہ نہایت مغلق اور دقیانوسی ہے، اس لیے تحریر کے نمونے پیش کرنے سے حتی المقدور احتراز کر رہا ہوں۔ یہ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب جو مصنف ہیں اس کتاب کے، ان کی تہذیب اجازت نہیں دے رہی تھی، یا نفاست طبع پر گراں گزر رہا تھا کہ وہ کتابی شکل میں شائع کر چکے ہیں ایک دوسرے کے لیڈران کے لیے، اس میں سے نمونے پیش کرنا بھی طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ اس کے بعد دیوبند کے دوسرے ائمہ سے متعلق نام بنام تکفیر کے فتوے ہیں۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کو بھی بغیر شک کے کافر قرار دیا گیا ہے، اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو بھی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند کے کفر کی تو بنا ہی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی طرح عقیدہ ختم نبوت کا انکار قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ ان کے کئی ایک اقتباسات درج کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب کلیتاً ختم نبوت کے منکر تھے، حالانکہ بریکٹ میں ہے کہ حالانکہ جس طرح یہ جھوٹ ہے کہ احمدی ختم نبوت کے قائل نہیں، اسی طرح یہ بھی صریح بہتان ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی ختم نبوت کے منکر تھے، مگر چونکہ ختم نبوت کی تشریح ان کے نزدیک احمدیوں کی طرح مولوی عبد المصطفیٰ شافعی قادری وغیرہم کی تشریح ختم نبوت کے خلاف ہے، اس لیے اس رسالے کے مصنف عبد المصطفیٰ جناب مولوی محمد قاسم صاحب سے متعلق فرماتے ہیں: مسلمانوں، آئی کوٹ، کہ مسلمانوں دیکھو اس ملعون ناپاک شیطانی قول نے ختم نبوت کی کیسی جڑ کاٹ دی ہے۔ اب یہ ملاحظہ فرمائیے کہ مولوی قاسم نانوتوی منکر ختم نبوت ہے، اور منکرین ختم نبوت کے حق میں مولوی رشید احمد و مولوی خلیل احمد وغیرہم وہابیوں نے کفر کے فتوے دیے۔ یہ قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں یہ بانی دیوبند ہیں،
اور یہ جو موجودہ فضل الرحمان اور اس طرح کا جو گروہ ہے یہ انہی کے پیروکار ہیں بیسیکلی۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہی ختم نبوت کے انکار کی چھری جو کبھی ایک عظیم الشان اجماع کے ساتھ خصوصاً احرار ماہرین فن کے ہاتھوں احمدیوں کے دل پر چلائی جاتی تھی، اب کس آزادی سے انہی لوگوں کے دل پر چلنے لگی جو یہ چھری چلانے میں مشاق سمجھے جاتے تھے۔ یہ تو محض ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ افسوس کہ میں جگہ کی قلت کی وجہ سے اس رسالے کے صفحہ 15 کی وہ عبارت درج نہیں کر سکتا جس کا عنوان یہ ہے: مرزائیوں قادیانیوں کی طرح دیوبندیوں وہابیوں کے عقیدوں کا مختصر نمونہ۔ یہ عبارت بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور شورش کشمیری کی وہ عبارت بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جو رسالہ کافر ساز ملا کے سرورق پر درج ہے۔ انورٹڈ کاماز میں ہے: جو شخص اکابر دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کرتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ شقی القلب ہے، بدبخت ہے، بد زبان ہے، ذلیل ہے، فروتر ہے، بلکہ ہم یہاں تک کہنے کو تیار ہیں کہ وہ دھوپ چھاؤں کی اولاد ہے۔ اس رسالے کے صفحہ 7 کی عبارت بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے، جس میں شورش کشمیری صاحب کے چٹان، ان کا ایک جریدہ تھا، 1962 کے چٹان کے مقالہ افتتاحیہ کی یہ دھمکی درج ہے کہ انورٹڈ کاماز میں ہے چٹان میں سے اقتباس: ان کافر گھروں سے ہماری یہ درخواست ضرور ہے کہ اپنی زبانوں کو بند کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ ہم یہ ایک لہجے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص ان لوگوں کو کافر کہے جو اس ملک میں ایک صدی یا اس سے بھی زائد عرصہ سے اسلام کے صحیح خدمت گزار ہیں۔ کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ حکومت ان کی زبانیں بند کر دے۔ ہمیں اس قسم کے فیض درجت حامی سنت، ماہی بدعت، شیخ الحدیث اور ابو الفضل کہلانے والے پٹواریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لفظ آج کل بھی آپ سن رہے ہیں، پٹواری بہت۔ یہ فتنہ پرداز ہیں، اور فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ شورش کشمیری صاحب نے یہ رقم فرمایا اپنے جریدے میں۔ پھر اسی رسالے کے صفحہ نمبر 9 پر فی سبیل اللہ فساد کے زیر عنوان شورش کشمیری صاحب کی ایک نظم درج ہے جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ اس میں بریلویوں پر دین فروشی کی روٹیاں کھانے اور شرع پیغمبری بیچ کھانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ بریلوی وہی ہیں جن میں سے آج جن کی کنسنٹریٹڈ اور ترقی یافتہ شکل جو ہے وہ تحریک لبیک کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دین فروشی کی روٹیاں کھانے اور شرع پیغمبری بیچ کھانے کا الزام لگایا گیا ہے اور لارڈ کلائیو کا خانہ دار قرار دیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر اسی رسالے میں بریلویوں کو لیگ یعنی مسلم لیگ اور قائد اعظم کے دشمن کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس رسالے کے علاوہ دیوبندیوں کا شائع کردہ ایک اور 2 ورقہ بھی میری نظر سے گزرا ہے جس کا عنوان ہے رضا خانی فتنہ پردازوں کا سیاہ جھوٹ۔ اس میں مدیر چٹان آغا شورش کشمیری کی یہ عبارت درج ہے، کوٹ ان کوٹ کہ ہم نے ان آنکھوں کے سامنے مولانا محمد علی، مولانا حسین احمد مدنی، ابو الکلام آزاد، علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے صفات و کمالات کے دوسرے انسانوں کو بھڑووں اور دیوسوں کی اولاد کے ہاتھوں رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ یہ زبان استعمال ہو رہی ہے اسی زمانے میں۔ چند سطور کے بعد فرماتے ہیں، ہم رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ انہیں گالی دینے والے پھر وہ لوگ بھی تھے جو ان کی بیت الخلاء کی اینٹ سے بھی کم درجہ کے لوگ تھے۔ یہ ذوق یہ ترویج دے رہے تھے اس وقت کے 2 ورقے اور کتابچے لکھنے والے، حامیان دین متین اور شرع متین جو ہیں، یہ کرتوت اور یہ لینگویج ہے ان کی۔ اس کے جواب میں بریلوی رسالہ شورش کی شورش کے صفحہ 3 پر ایک نظم چھپی ہے جس کے چند شعر درج ذیل ہیں۔ گزری ہے اس بازار ہی میں جس کی زندگی
اس بازار کو انورٹڈ کاماز میں دے کے تو اس سے بازاری اور خاص بازار کی طرف اشارہ ہے۔ گزری ہے اس بازار ہی میں جس کی زندگی ہم کو سنا رہا ہے وہ باتیں کھری کھری، ہاتھوں میں لے کے پرچم گستاخی رسول۔ کہاں کا یہ پرانا ان کا وہ جو ناسور کی طرح ایشو اٹھاتے ہیں، اور کب وہ میچور ہوتا ہے اور کب پھر وہ انسانوں کے سروں میں بم بن کے برستا ہے۔ ہاتھوں میں لے کے پرچم گستاخی رسول، کرنے لگا ہے دہر پر ظاہر شناوری۔ جھانکا نہ اس نے اپنے گریبان میں کبھی، آئی نظر نہ اس کو کبھی اپنی کافری۔ میں پوچھتا ہوں اس سے کہ اے بانی فساد، کب سے ملی ہے تجھ کو سند علم دین کی؟ پرشاد مندروں کے بتا کون کھا گیا، ہندو کی مہر کس کی جبیں پر بتا لگی؟ بھارت کی جے کے نعرے لگاتا رہا ہے کون، خود سوچ کس نے بیچی ہے شرع پیغمبری؟ آزادی وطن کا مخالف بتاتا کون، تھی کانگریس کے ساتھ بتا کس کی دوستی؟ اب یہ وہ اس زمانے کے جو احراری ہیں، ظاہر ہے ان کا یہی کچھ تھا، وہ قائد اعظم کے اعلانیہ مخالف تھے، کافر اعظم کہتے تھے۔ اور نہرو کو یا رسول بتا کس نے تھا کہا، یہ ہے ان کا ماضی۔ آج جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرنے کے لیے وہ جو مرضی ان کے منہ میں مغلظات اور بکواس آئیں، وہ ان کے حامیان شرع دین متین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہرو کو یا رسول بتا کس نے تھا کہا، روندی تھی کس نے سوچ رسالت کی برتری؟ نانوتوی پہ کفر کا فتویٰ لگے نہ کیوں کر یہ مان لیں کہ مسلمان ہے تھانوی؟ کس نے کہا ہے باب نبوت نہیں ہے بند، کی قادیانیوں کی بتا کس نے رہبری؟ اب وہ قادیانیوں کے رہبر قرار دے رہے ہیں نا مولوی قاسم نانوتوی کو۔ اور کس نے سکھائی ہے تجھے توہین مصطفیٰ، سیکھے ہیں تو نے کس سے یہ آداب کافری؟ ہم وارث سموم و خزاں ہی سہی مگر، تم سے ملی ہے کون سے پھولوں کو تازگی؟ ہم فتنہ و فساد کے خوگر سہی مگر، تم نے تو چھین لی ہے ہزاروں کی زندگی۔ انسانیت کے نام پر دیتے ہو گالیاں، اس پر بھی کہہ رہے ہو برے ہیں بریلوی۔ ننگے ہوئے ہو خود ہی شرافت کے نام پر، تہذیب و شرم تم میں ذرا بھی نہیں رہی۔ پھیلائے فتنے ختم نبوت کی آڑ میں، یہ بریلویوں کی اس وقت کی نظم ہے۔ پھیلائے فتنے ختم نبوت کی آڑ میں، کرتے ہو نام امن پر تم فتنہ پروری، اور چندے بٹورتے ہو نبوت کے نام پر، تم کر رہے ہو نام نبی پر گدا گری۔ نعروں سے ہے امیر شریعت کوئی بنا، راس آ گئی کس کو خطابت کی ساحری۔ یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کی ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی کا ایک لمبا سلسلہ ہے، اور دونوں طرف کی طرز کلام طبیعت پر سخت گراں گزرتی ہے۔ مگر ایک بات اسے پڑھنے سے بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اکثر علماء کی باہمی تکفیر بازی کی عمارت محض جذبات غیظ و غضب پر مبنی ہے۔ جس سمت بھی وہ ان جذبات کا دھارا پھیر دیں، وہی فرد یا جماعت یا فرقہ کافر، مرتد، واجب القتل اور مغضوب علیہم بن جاتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام الزامات جو 1953 کے فساد کے دوران میں احمدیوں پر لگا کر انہیں واجب القتل قرار دیا جاتا تھا، ملزمین نے یعنی الزام لگانے والوں نے خود ایک دوسرے پر لگانے لگے۔ احمدیوں کے خلاف بریلویوں اور دیوبندیوں کی طرف سے مشترکہ طور پر ویسے مشرکانہ بھی ٹھیک ہی ہے، دیوبندیوں کی طرف سے مشترکہ طور پر یہ الزامات لگا کر عوامی جذبات کو خطرناک حد تک مشتعل کیا جاتا تھا کہ نمبر 1 احمدی ختم نبوت کے منکر ہیں، نمبر 2 احمدی ہتک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نمبر 3 احمدی انگریزوں کے پٹھو ہیں، نمبر 4 احمدی پاکستان کے خلاف ہیں، نمبر 5 احمدی جہاد کے خلاف ہیں، نمبر 6 احمدی غیر مسلموں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نمبر 7 احمدیت مذہب کے نام پر ایک دکانداری ہے۔ یہ 7 الزام ہیں۔ آپ آج تک منافقت بیسڈ یا بغض بیسڈ
کوئی سی ایکٹیویزم اور کیمپین دیکھ لیجئے جماعت احمدیہ کے خلاف دنیا کے کسی خطے اور حصے میں، ان 7 الزاموں سے وہ باہر نہیں نکلی۔ اب بین ہی یہی الزامات دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے پر لگانے لگے ہیں اور عوام کو پھر انہی ذرائع سے مشتعل کرنے میں مصروف ہیں۔ خصوصاً دیوبندی علماء تو ختم نبوت کے انکار کے الزام میں خطرناک حد تک بریلوی غضب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ تمام علماء جو کل تک امت کے ایک عظیم الشان اجماع کا دعویٰ لے کر ایک قلیل التعداد جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آج خود اس اجماع کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ ہتھیار بھی وہی ہیں، ہتھیار چلانے والے بھی وہی، فنون جنگ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، ہاں بدلہ ہے تو ہدف بدلہ ہے۔ بے اختیار احرار سے متعلق تحقیقاتی عدالت کے ججوں کے وہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں کہ اب یہ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں سے یہ اقتباس ہے۔ اسلام، ججز لکھتے ہیں کہ اسلام ان کے لیے ایک حربے کی حیثیت رکھتا ہے جسے وہ کسی سیاسی مخالف کو پریشان کرنے کے لیے جب چاہتے ہیں بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ کانگریس کے ساتھ سابقہ پڑھنے کی صورت میں تو ان کے نزدیک مذہب ایک نجی معاملہ تھا اور وہ نظریہ قومیت کے پابند تھے، لیکن جب وہ لیگ کے خلاف صف آرا ہوئے تو ان کی واحد مصلحت اسلام تھی جس کا اجارہ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ ان کے نزدیک لیگ اسلام سے بے پرواہی نہیں تھی بلکہ دشمن اسلام بھی تھی۔ مسلم لیگ قائد اعظم کی جو ہے وہ اس وقت ان علماء کے نزدیک ان ججوں کے بقول ان کی پنجاب گورنمنٹ کی آفیشیل رپورٹ میں چھپے ہوئے سٹیٹمنٹ اور ججوں کے فیصلے کے مطابق آبزرویشن کیا دے رہے ہیں جج کہ ان کے نزدیک لیگ اسلام سے بے پرواہی نہیں تھی بلکہ دشمن اسلام بھی تھی، اور ان کے نزدیک قائد اعظم ایک کافر اعظم تھے۔ یہ الفاظ فاضل ججوں نے احراریوں کے متعلق استعمال کیے ہیں، یہ جن میں سے ان کا امیر شریعت ہے نا طاولہ شاہ بخاری، اور جس احراریوں کی نام بدل کر اب یہ پھر پاکستان میں انہوں نے سر اٹھائے ہیں۔ دولتانہ نے انہی کو سپورٹ کیا تھا۔ یہ الفاظ فاضل ججوں نے احرار سے متعلق استعمال کیے ہیں اور ان کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں، مگر عموماً مذہبی دنیا پر جب علماء کے احوال پر نظر پڑتی ہے تو وہاں بھی انسان یہ نتیجہ نکالے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام ان کے نزدیک ایک حربے کی حیثیت رکھتا ہے جسے وہ کسی مخالف کو پریشان کرنے کے لیے جب چاہتے ہیں بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ ان علماء کی خلوص نیت پر پھر یقین آئے تو کس طرح، جبکہ احمدیت کے خلاف بھی وہی حربے استعمال ہوتے ہیں جو بریلویوں کے خلاف، اور بریلویوں کے خلاف بھی وہی حربے استعمال ہوتے ہیں جو دیوبندیوں کے خلاف۔ پھر طرز کلام بھی وہی انوکھی طرز کلام ہے جس کے اختیار کا تو کیا سوال ہے، ذکر تک سے گھن آتی ہے۔ ایک طرف آغا شورش بعض مشہور مذہبی رہنماؤں سے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ دھوپ چھاؤں کی اولاد ہیں، اور دوسری طرف انہیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر بریلوی دھوپ چھاؤں کی اولاد ہیں تو اپنے متعلق کیا وثوق سے کہہ سکتا ہے کیا اپنی دفعہ تو پاس کھڑا تھا؟ کیا معلوم تو اندھیرے کی اولاد ہے یا؟ شورش کا آپریشن بجواب کافر ساز ملا، پیش کردہ حافظ محمد حسین حافظ، لائل پور، صفحہ نمبر 6۔ یہ ہے جناب ان کی زبان، یہ ہے ان کا دین، یہ ہے ان کی اصل حیثیت اور حقیقت جن کو یہ حاملان دین شرع دین متین کہتے ہیں۔ اب میں سمجھ نہیں آتی اس کو کہاں سے اس سلسلے کو چھوڑا جائے، لیکن پروگرام لمبا ہو گیا تو آج میں اس کو یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں کہ شورش کو جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا اپنی دفعہ تو پاس کھڑا تھا، یہ زبان ہے ان کی، یہ ان کے مینرزم ہیں، اور ان سے آپ دین سیکھنے پہ مجبور ہیں، اور احمدیوں کو آئین اس بات کا پابند بناتا ہے کہ اگر آپ نے حقوق لینے ہیں ان کی پیروی میں آ جاؤ، حقوق لے لو۔ اب آپ بتا دیں کہ اس کرتوت اور اس اوقات کے جو حاملان دین شرع متین ہیں
جن کی زبان سے یہ مغلظات ممبر رسول پر اور اپنی ذاتی زندگی میں اور مخالفوں کو ایڈریس کرتے وقت ظاہر ہوتے ہیں اور جاری ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگ کے ان کی سربراہی قبول کر کے، اینڈ پہ میں وہ منظر بھوپالی کا ایک شعر ہے کہ اپنی سربراہی پر تم، مجھے مصرع تو خیر ذہن سے اتر گیا فوری طور پر کوٹ کرتے وقت، لیکن مطلب اس کا یہ تھا کہ تم اپنی رہنمائی اور راہبری پر ناز نہ کرو، تمہاری سوچ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے۔ فی امان اللہ، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔